السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی حدیث نمبر 40۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم مسافر ہو یا اجنبی، ٹریولر یا اسٹرینجر۔ اور ابن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا، اور اپنی صحت میں سے اپنے مرض کے لیے حصہ لے لو، اور اپنی زندگی سے اپنے موت کے لیے حصہ لے لو۔ کندھا پکڑنا یعنی کندھے پر ہاتھ رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو معاملہ جو ہے یہ معاملے کا اہم ہونا، محبت کا اظہار، اپنائیت کا اظہار، یا توجہ فوکس اپنے طرف کرنا، کنسرن بتانا، یہ سب اس سے کندھے پہ ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا، انڈیکیشنز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا طریقہ ایسے تھا کہ آج تک ریسرچرز اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی کہ ہر کوئی کسی بھی عمر کا ہو آپ کی بات کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا، اور دیکھو کہ ان لوگوں نے ایک ایک بات یاد رکھی، عمل کیا اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہے ابن عمر، جو اس وقت ایک ینگ بچے تھے، یوتھ تھے، تو بچوں کی تربیت میں اس سے بہت بینیفٹس، بہت سارے لیسنس ہم کو ملتے ہیں جو ہم، اور اسے ہم کیا سیکھتے ہیں، اس کو ہم کیسے اپلائی کریں گے، اس کو ہم حدیث کے آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ رشتہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، بس پروفیشنل رشتے کی طرح اس کو نبھانا ہے، اس کے ساتھ بس کام سے کام رکھنا ہے، دل نہیں لگانا۔ جیسے ایک بزنس مین کا مقصد کہ اگر وہ سمجھے کہ کوئی سفر پہ اگر وہ نکلتا ہے ایک بزنس مین، تو اس کا سارا فوکس، اس کی ساری پلاننگ، سارا مقصد جو اس کے حاصل کرنے پر ہوتی ہے کہ جلد سے جلد نپٹ لوں اور اپنی منزل پر واپس لوٹ جاؤں۔ ایسے ہی جیتے وہ لوگ جو آخرت کو گھر کی منزل مان کر جیتے ہیں، اپنے فائنل گھر کی منزل۔ تو دنیا جو ہے نا، اس میں جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی خوبصورت ہے، جتنی بھی لوگ اس کی آرزو کرے، لیکن وہ کلفت اور کدورت سے بھرا ہوا ہے، یعنی امپیورٹی ہے اس میں۔ خالص پیور کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، ہوا ہو، لوگ ہو، رشتے ہو، گھر ہو، کوئی انسان پورا خالص ہے ہی نہیں، اور نہ ہی زندگی کا کوئی ایک دن جو پورا پیور ہیپینس والا ہوتا ہے۔ تو دیکھو کہ اگر کوئی دن سارا کے سارا خوشی میں اگر گزرا تو بندے کو تھکان ہو جاتی ہے نا، کہ خوش تھے لیکن تھکان تو ہونے والی ہے، یہاں وہاں چھوٹا موٹا درد ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی شکایت ہوتی ہے، یہ ہر چیز میں غم اور میل چھپا ہوا ہے دنیا کی، ہر چاہے اوپر سے خوشی لگے، تو ہر رشتہ، ہر سچویشن آزمائش ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے آزمائش ہے تو بچے ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو جو ہم کو پریشان کر رہا ہے، کہ کوئی ہم کو پریشان کر رہا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کے لیے پریشانی ہے، تکلیف ہے نا۔ تو اور پر یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نا ہم ہر کسی کے لیے صحیح کرتے ہیں اور باقی ہر کوئی ہمارے لیے غلط کر رہا ہے۔ قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ جس کو دل میں جگہ دو اور وہ کبھی نہ کبھی دل نہ توڑے، کبھی سخت بات سے، کبھی کڑوی بات سے، کبھی
سخت رویے سے، کبھی بدگمانی سے، کبھی چاہے غلط فہمی سے، اور خونی رشتے میں بھی آپس میں جلن ہوتی ہے، مقابلے ہوتے ہیں، ناانصافی ہو جاتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، بچے، ہسبینڈ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے، یہ وہ کام ہمارے لیے کام کرتے ہو، وہ بھی ہم کو تکلیف دیتے ہیں. ہر وقت نہیں، پر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس طرف سے ہم کو کوئی تکلیف آئی نہیں. دینی اداروں تک میں نا، جیسے مسجدوں میں بھی آپس میں برائیاں ہو جاتی ہے. اب مکہ جیسی جگہ میں حج اور عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر پتہ چلتا ہے کہ چاہے جا چلے جاؤ، ہر انسان دوسرے کے لیے امتحان ہے. ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس میں کوئی پریشانی تکلیف نہ ہوئی ہو. ایسی کوئی بھی چیز، چاہے کھانے کی چیز ہو، یا کوئی فروٹ یا کوئی آئس کریم، کہ وہ آزمائش ہے، بالکل ہے، کہ ہم اس کو اتنا کھا سکتے کہ جس کی کوئی حد نہیں، چاہے جتنی پسند ہو. اور کتنی بھی اچھی چیز ہو، کیا کوئی ایسی چیز جس کے صرف فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے؟ تو اگر یہ پسند کی چیز خوشی بھی دے دے نا، تو ملاوٹ والی ہوئی. یہی ہے کدورت. تو یہ ہے کدورت والی خوشی. سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا ہو نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا اور موت تو ہے ہی. ویسی جگہ بھی امتحان ہوتی ہے. گھروں کو ہی لے لو، چھوٹا ہے تو تنگ ہے، بڑا ہے تو سمیٹنا مشکل ہے. اور چھوٹا ہو یا بڑا، آگے جا کر لوگوں کو آپس میں لڑائے گا، غم دے گا. تو دوست بھی امتحان ہوتے ہیں، دشمن بھی امتحان، علم کا ہونا امتحان، جہالت امتحان. جس سے جتنی محبت کر لو وہ دل توڑ دیتا ہے. جس کو جتنا خوش رکھنے کی کوشش کرو وہ ضرور ناراضگی بتاتا ہے. تو یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نیچر ایسے بنا دیا ہے. اس کا جو بہت اچھا نظر آتا ہے وہ بھی ملاوٹ والا ہے. اور یہ ملاوٹی دنیا ختم ہو کر رہنے والی ہے، جس کے لیے ہم جان دینے تیار ہیں اور جان لینے بھی تیار ہیں. اور اس دنیا کی ہر نعمت کا آخری انجام جدائی ہے. جو کچھ ہے، جتنی بھی ہم کو ان سے محبت ہے، جتنا بھی ہم کو وہ پیارا ہے، جتنی بھی چیز ہمارے لیے قیمتی ہے، جدا ہی ہو جائے گی. پھر بھی پتہ نہیں ہم کیوں اس زندگی سے اتنے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور اصلی پیور کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشگی کی خوشی اور راحت والے گھر کو بھول جاتے ہیں. ہم جنت کو بھول جاتے ہیں، جہاں نہ موت ہے، نہ کمزوری، نہ بیماری، اور وہاں نہ کھانا، نہ لوگ، نہ جگہ امتحان ہے. وہاں ہر خوشی پیور، خالص، کمپلیٹ اور ہمیشہ رہنے والی ہے. انسان یہ ساری جو چیزیں ہیں انسان دنیا میں ہی چاہتا ہے، اور یہاں وہ ہے ہی نہیں، اس لیے مزریبل، دکھی ہوا، مایوس رہتا ہے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو لے لو، جس کو ہر اچھی بری چیز وہ منہ میں ڈال لیتا ہے، دیکھیے جوتا بھی منہ میں ڈال دیتا ہے، اور ہم دیکھ کر ڈر جاتے کہ پتہ نہیں کتنی گندگی، کتنے جرمز اس کے پیٹ میں جائیں گے اور اس کو کیسے نقصان کر دیں گے. لیکن وہ بچہ جوتا ہاتھ سے لے لو تو رونے لگ جاتا ہے، ضد کرتا ہے. تو دنیا کی اس حقیقت کا پتہ چلنا اور نہیں چلنا برابر نہیں ہے. جس کو یہ پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی، اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. اس کے لیے ایکسیپٹ کر لینا آسان ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا کو ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح دیکھتا ہے. یہ تو بس کچھ دنوں کی ہی بات ہے، یہ گزرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اجنبی کون ہوتے ہیں. اجنبی وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، ہے نا، جس جگہ پہ، جہاں ماحول میں، تو وہ کچھ نہیں جانتے، اور جو وہ کسی کو بھی نہیں جانتے، اور وہ کچھ مطلب نہ وہ سچویشن جانتے نہ لوگ، اور وہاں پہ اپنائیت نہیں ہوتی، اور آس پاس کسی سے کوئی اس وجہ سے توقعات نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی قرار ٹھہرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. چاہے ہمارے اپنے گھر میں ہم آنکھوں کے تارے ہو، ہم جب کسی نئے جگہ جاتے ہیں نا، نئے ماحول، نئے لوگوں کے بیچ میں، وہاں کیسے بچتے بچاتے رہتے ہیں. اور جہاں کوئی ہم کو جانتا نہیں تو پھر وہاں دل بھی نہیں لگتا، کیونکہ اپنائیت نہیں ہوتی. وہاں ہم بس
کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں اور جلد سے جلد جان پہچان والی جگہ لوٹنا چاہتے ہیں کہ گھر واپس لوٹ جائے. بالکل کانشیس ہوتے ہیں کہ میں کچھ غلط نہ کر دوں. ہم وہاں بے تکلف نہیں ہو جاتے, انفارمل نہیں ہوتے وہاں لوگوں سے کوئی, پھر ہم ان کے لیے کوئی ججمنٹل بھی نہیں ہوتے. اور اگر ہماری بہن یا دوست ساتھ بیٹھی ہو اور ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی چیز گر جائے یا ہم خود ہی گر جائے, اگر ہم کو اٹھانے میں وہ ہیلپ نہ کرے تو ہم کتنے ناراض ہو جائیں گے. لیکن کسی نئی جگہ آس پاس کوئی ہم کو پلٹ کر بھی نہ دیکھے, ہم کو برا نہیں لگتا. کوئی اہمیت نہ دے, مدد کے لیے آگے نہ آئے, تب بھی ہم کو برا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم خود کو اجنبی مان رہے ہوتے ہیں. تو جیسے بھی ہم نے سب نے بات ایکسپیرینس کی ہے, کبھی کوئی فنکشن میں کوئی پارٹی میں چلے جاؤ جہاں ہم کو کوئی نہیں جانتا, جیسے ہسبینڈ کے آفس کی کوئی نیو ایئر پارٹی ہو اور سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو جانتے ہی نہیں, آپ کی لینگویج بھی نہیں بولتے اور ہم کو نہ ان کی سمجھ آتی ہے, اور آپس میں وہ جو چائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بس اپنا کام کیا, اپنی پلیٹ بنا لی, اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. ہم کو ان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, ان کے ہمارے ساتھ بیہیویئر سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہوتی, برا نہیں لگتا. ان کے ساتھ ہمارا رویہ پھر بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے اجنبیت. ہم کو دنیا کے ساتھ ایسا بس اتنا سپرفیشل رشتہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے. بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے, یہاں سے چلے ہی جانا ہے. زندگی میں اگر ہم ہر کسی کے ساتھ ایسا سوچ کر معاملہ کریں گے نا, تو سب کے ساتھ اچھا رہنا مشکل نہیں لگے گا. کسی کے بھی ساتھ اچھا رہ سکتے ہیں. تکلیف ہم کو اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, اپنا ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے اور لوگوں نے ایسے کرنا چاہیے, جبکہ ہم خود بھی ایسے نہیں ہوتے اور لوگ اس پہ پورے نہیں اترتے. پھر ہم ناراض ہو جاتے, غمگین ہو جاتے. اور پرابلمس ہم کو تب آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے, ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں کو مارجن دینا چاہیے, بینیفٹ دینا چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کہ یہ دنیا کی حقیقت نہیں جانتے اور میں اللہ کی توفیق سے جان چکی ہوں. اور اگر آس پاس کے لوگوں میں آپ اکیلے ہی اس طرح جی رہے ہیں اور باقی سارے کو یہ تو پتہ نہیں ہے یا بھول گئے, تو ان سب کے لیے آپ کیا ہوئے, آپ ہوئے نا اجنبی, عجیب, اسٹرینجر. بس ایسے ہی رہنا ہے, اور یہ کم ہی ہوں گے ایسے, اسی لیے تو ان کو اب اجنبی سمجھا جاتا ہے. اللہ ان کم میں سے ہمارا شمار کرے. حدیث میں آخری زمانے میں ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبر ہے. خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبر, کہ آپ کا راستہ چاہے آپ کم میں سے ہو یا اکیلے ہو, یہی راستہ, یہی نظریہ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور ہر رشتہ, ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, بوروڈ ہے, ادھار ہے. اسکالرز نے اس کو کمپیئر کیا ہے اس زندگی کو جیسے ہم لائبریری سے کوئی کتاب بورو کرتے ہیں, جس سے ہم کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اس کے اچھے حال میں طے شدہ وقت میں لوٹانا ہوتا ہے. اور اسی لیے خودکشی کو گناہ بتایا گیا نا, کہ وہ ہم اگر بورو کر رہے ہیں لائبریری سے تو ہم اون نہیں کرتے, ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے ہم جو چاہے کریں. تو ایسے ہی ہمارے بچے اللہ کے ہیں, ہمارا مال اللہ کا ہے, ہماری صحت, ہمارا ٹائم, ہماری زندگی اللہ کی ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہوا سودا ہے, پہلے سے طے ہو چکے عرصے کے لیے, کچھ لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے. یہ تو اللہ نے دی ہوئی امانت کا حق ادا کرنا ہے. جو کچھ اللہ کا ہے اس کو واپس لوٹانا ہے, اور اگر ویسے لوٹائے جیسے وہ چاہتا ہے تو اس عارضی امپیور ڈر اور درد والی دنیا کے بدلے ہمیشہ کی خوشی والی پیور جنت ملے گی. ہر نعمت ذریعہ بنانا ہے اللہ سے قربت کا. دیکھو کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. یعنی ہر نعمت اگر دور کرے تو پھر فتنہ ہے, اور اگر اللہ سے قریب کرے
تو یہ اس کا مقصد تھا، اوریجنل مقصد. اور آج اجنبی کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا نا کہ اس کی کوئی فیملی ہے یا نہیں، بیوی بچے کی محبت کا اس پر اس کے فیصلوں پر کیا اثر ہے. ایسا ہوتا ہے جیسے وہ اکیلا ہو. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ چاہے اپنے گھر والوں کے بیچ ہو، اجنبی کی طرح کانشیس زندگی گزارو، بے تکلف نہ ہو جاؤ، دل نہ لگا لو، دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ. اس لیے اس کی اصلیت کو پہچان جاؤ، محتاط رہو. قرآن میں آتا ہے اہل جنت کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس وقت وہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں محتاط رہتے تھے، ڈرتے ہوئے رہتے تھے. گھر والوں میں بہت یہ بات امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈر لائن کرنا چاہیے، کیونکہ گھر والوں میں ہم ورسٹ رہتے ہیں. جبکہ یہ جن کو اعمال نامہ اہل جنت، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں جاری، یہ اپنے گھر والوں میں بھی محتاط رہتے تھے، ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اگر محتاط نہ رہیں نا ہم تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. سب اپنے دل کے مطابق دل کے مطابق کرنا پسند کرتے ہیں. پھر دل دنیا میں بہت زیادہ لگنے لگتا ہے. کسی چیز سے یا کسی رشتے سے ایسا دل نہیں لگا لینا کہ آخرت میں خسارے کا لاس کی وجہ بن جائے. قرآن میں آتا ہے سورہ تغابن آیا 14 ہے، تمہاری اولاد اور تمہارے ازواج میں سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دوسری جگہ آیا خود کو اور اپنے فیملی کو آگ سے بچاؤ. اور ایک جگہ آیا تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اجر بہت عظیم ہے، بڑا ہے. تو دنیا فانی ہے، اس لیے اس سے بے رغبتی اور آخرت اورینٹڈ لائف گزارنی ہے. دنیا کی ہر چیز مرضی کی ہو جائے اور آخرت خراب ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بنا. حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث ہم آگے دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں مسافر کون ہوتا ہے. دیکھیں مسافر ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اجنبی کون ہوتا ہے. اب مسافر کیا ہے؟ مسافر وہ راہ چلتا ہوا جس کا مقصد راستہ طے کرتے ہوئے بس اپنی منزل کی طرف کسی بھی طرح اس کو پہنچنا ہے. چلتا جاتا ہے، کہیں بیٹھ نہیں جاتا، رک نہیں جاتا، کہیں قرار نہیں پکڑتا. کچھ دیر رک کر آس پاس کی خوبصورتی دیکھتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن اپنے سفر کے حصے کے طور پر سفر کے دوران راستے میں آنے والے اسٹیشن کی محبت میں وہی نہیں رہ جاتا. اس لیے کسی لینگویج میں جن کے بچے نہیں ہوتے ان کو مسافر کہا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو یا بڑا بزرگ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ چند دنوں کا مسافر ہے. تو یہ بیمار ابھی موت قریب نظر آ رہی ہے، تبھی مسافر کیوں کہلاتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جب بیماری نہ ہو، بزرگی نہ ہو تو ہم موت کو قریب نہیں سمجھتے، جبکہ اتنے ہی لوگ بیماری اور بڑھاپے سے مرتے ہیں جتنے اچانک موت سے. ہر سانس پر موت ممکن ہے، تو بندہ ہر آن پھر مسافر ہی ہے، مسافر ہی سمجھے خود کو. اور جس کے لیے کسی بھی وجہ سے دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہ جاتا نا، تو ہم بس ان کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ زندگی تو بس ایک سفر ہے اور ہم مسافر ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حدیث ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم ایسے جئیں، ہم اس لیے یہ کہتے ہیں تاکہ ان کو زندگی چھوڑنے کا افسوس کم ہو. جسٹ اپوزٹ ہے ہمارا اورینٹیشن. اور سفر جو ہے اس میں اور کیا ہوتا ہے، مسافر میں اور کیا کوالٹیز ہوتے ہیں. سفر جو ہے یہ مشکلات اور تکلیف والی چیز ہے، اور ایسے ہی زندگی بھی ایسی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تو ہم میں سے کوئی جب اپنی ضرورت پوری کر چکے، یعنی کام ہو جائے، تو فوراً اپنے گھر لوٹ جائے. تو دیکھیں کہ یہ جو بات ہے یہ جتنی مضبوطی سے ہم پلے باندھ لیں گے اتنے فائدے میں رہیں گے. اس کی کامیابی کو کامیابی سمجھ کر اطمینان میں نہیں بیٹھ جانا اس دنیا کی. مسافر کا ہم، اس کا غم، اس کی پلاننگ، اس کی مشقت، سفر کا ہر مرحلہ اس کو اس کے منزل کے قریب لے کر جاتا ہے. منزل پانے کے لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری منزل ہے کیا؟ کیا ہماری منزل ہے؟ ہماری منزل ہے آخرت.
لیکن آخرت میں بھی کیا؟ اللہ سے ملاقات. اللہ سے ملاقات ہماری منزل ہے، جس کے لیے ہم کو سارے ڈاکیومنٹس، ہمارے ڈاکیومنٹس کیا ہے؟ اعمال ہم کو ریڈی کرنے ہیں. اسی دنیا میں چلتے پھرتے ہم کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کے دیدار کے لائق خود کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہم اجعلنا منہم. قرآن میں آتا ہے سورہ انشقاق آیہ نمبر 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقہ. اے انسان، بے شک تو سخت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تو دیکھو کہ ہماری ہر سانس ہم کو اسی طرف لیے جا رہی ہے، اور ہم پیچھے پلٹ پلٹ کر دنیا جو گزرے جا رہی ہے اس کو دیکھے جا رہے ہیں، اور آخرت آگے سے آ رہی ہے، اس پہ ہمارا فوکس نہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کو چاہنے والے ہیں. کچھ جانے والی کی چاہت کرتے اور کچھ آنے والے کی. تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے اور کل حساب ہی حساب ہے، اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا. سورہ انفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفطار آیہ 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے کریم رب سے. سورہ تکویر آیہ 26 میں فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جھنجھوڑ رہے ہے. سورہ ذاریات آیہ 50 میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. بس تیزی سے اللہ کی طرف دوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سب معاملے جمع کر لیتے ہیں، یعنی اس کی فکریں پریشانی اللہ سمیٹ لیتے ہیں، تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتے ہیں. بے نیازی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غم نہیں رہ جاتا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹ آتے ہیں. تو دنیا کے عیش و عشرت، ساز و سامان خود اس کے پیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا کو اہمیت بھی نہیں دیتا. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ دنیا کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتے ہیں، یعنی اس کے معاملے ایسے تتر بتر ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت پریشانیوں میں گھر جاتا ہے. ایسے کہ ایک معاملہ سنبھلا کہ دوسرا خراب، کہ تیسرا مشکل، ایسے. اور اس کا فقر اس کے آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں، یعنی ہر وقت دنیا کم ہونے کا، ختم ہونے کا، چھوٹ جانے کا اس کو خوف لگا رہتا ہے، اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. تو ہماری فکر آخرت کو بنانا ہے، ہم اور غم آخرت کا لگا لینا ہے. تو بہت سے لوگ مال و دولت کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اور وہ مال و دولت ان پر سوار ہو جاتی ہے اور ان کو کنٹرول کرنے لگتی ہے، اور ان سے بہت سے خیر بھلائی کے کام چھوٹ جاتے ہیں. ایک امریکن بہت رئیس اور مشہور سیلیبریٹی کہتا ہے I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see it's not the answer. میں چاہتا ہوں دنیا میں ہر انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، شہرت ہو، اور ان کا ہر خواب پورا ہو جائے، تاکہ وہ سب بھی جان جائے کہ یہ چیزیں زندگی میں دل میں خوشی اور سکون نہیں لاتی. بس جس کے پاس یہ ہے نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ اکبر. تو ہر وقت کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کھانا بنا رہے ہو، بچوں کو اسکول چھوڑ رہے ہیں، کام پر جا رہے ہو، یا بزنس کر رہے ہو، یا بچوں کی شادیاں کر رہے ہو، یا گھر بنا رہے ہو، یا کسی کو کچھ دے لے رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہو، یا کالج میں ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، کسی کو معاف کرنا ہو، کسی کو نصیحت کرنا ہو، کسی سے لڑنا ہو، کسی سے محبت ہے، کسی سے نفرت ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، ہر وقت
خود سے سوال کرتے رہنا ہے، اس کا مجھے قبر میں کیا فائدہ ہوگا، اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اور کون سی چیز کرنا یا چھوڑنا زیادہ فائدہ دے گا۔ صرف فائدہ نہیں، زیادہ فائدہ بھی کیا ہے۔ اس سے ہماری زندگی سے بے فائدہ چیزیں نکل جائے گی، وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ ہم بیکار دنیاوی چیزوں کا اپنے ذہن پر جو سوار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جس سے ہماری اہم چیزیں چھوٹ جاتی ہے، تو اگر مقصد ہر وقت سامنے رہا نا تو راستے پر پھر ادھر ادھر نہیں ہوں گے ہم۔ تو مسافر کی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ سامان اس کے پاس کم ہوتا ہے، صرف ضرورت کے جتنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ضرورت بھی دیکھنی ہے، پسند بھی دیکھنی ہے، آرزو بھی دیکھنی ہے، کمپٹیشن بھی کرنا ہے۔ کوئی مسافر اگر اتنا سامان لے کر چلے گا تو منزل سے پہلے ہی تھک کر بیٹھ جائے گا۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ جتنا چاہو پھیلا سکتے ہیں۔ ہر بڑے گھر سے زیادہ بڑا گھر ہو سکتا ہے، ہر مہنگے گھر، مہنگی گاڑی، مہنگے کپڑے، مہنگے یونیورسٹیز، مہنگے موبائل سے زیادہ مہنگے اور چیزیں اور بھی زیادہ مہنگے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ تو جو چاہے اس میں ڈوبتا چلا جائے، باٹم لیس۔ لیکن سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ جتنی ضرورت ہو بس اتنا اس دنیا سے کافی ہے۔ مثلاً ایک ایوریج فیملی کے لیے ایک ایوریج سائز کا فریج چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم زیادہ سے زیادہ فریج میں جو رکھنے والی چیزیں ہیں اس کا ذخیرہ کرتے جائے، اور اب ہم ایک اور فریج گھر لا سکتے ہیں تو لے آتے ہیں، پھر اس فریج کو بھرنے کے لیے اور زیادہ سامان خریدا جاتا ہے، چاہے ضائع ہو جائے۔ کپڑے اور جوتے، چپلے، جویلری، پرسز، ان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ پہلے چیزیں ضرورت سے کئی زیادہ، پھر ان کو رکھنے کے لیے ایکسٹرا سٹوریج، پھر ایکسٹرا سٹوریج بھرنے کے لیے ایکسٹرا چیزیں، پھر ایکسٹرا سٹوریج کے لیے ایکسٹرا رومز، پھر اس کے لیے بڑا گھر، پھر گھر پر اتنا زیادہ مال خرچ کیا ہی ہے تو سارا فرنیچر اگر نیا لے لو تو ایسا کون سا بڑا خرچ آ جائے گا۔ پھر اب اس گھر کو پرانی گاڑی کہاں سوٹ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے دوست بھی ہو جو ہمارے اس امیری کے لائق ہو، اور پھر ایسے امیر دوستوں کے ساتھ کمپٹیشن تو لگا ہی رہتا ہے۔ یہ سب کرتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اس کو ایک سونے کا پہاڑ مل گیا تو وہ دوسرے کی طلب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو دنیا کی ان چیزوں میں لگا رہا تو اس میں کہاں سے بے نیازی آئے گی، اس کا دل کیسے بھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ لوگ آخرت کی فکر کے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہماری فکر آخرت ہے، لیکن جس میں فکر آخرت ہوتی ہے نا، اس کا لازمی نتیجہ، کمپلسری نتیجہ دنیا سے دل میں بے نیازی ہوتی ہے۔ جبکہ آس پاس لوگوں کو دیکھو تو ان دنیاوی چیزوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگیریں اور جائیداد اتنی نہ بناؤ کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ، اور جب ہم ان کا اتنا اہتمام کریں گے تو بے نیازی نہیں آ سکتی۔ قرآن میں آتا ہے، جس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا ٹھکانہ چن لیا ہے، موت کا کوئی علاج ہمارے لیے ڈھونڈ دے۔ دیکھو کہ جب سامان کم ہوگا تو سامان کی جگہ اصل مقصد پر توجہ زیادہ ہوگا، اور اگر سامان زیادہ لے چلے نا تو ایک بیگ کہاں ہے، یا وہ بیگ کہاں رکھ دی، یا وہ ڈفل کہاں ہے، وہ کیس کہاں ہے، وہ بوٹل کہاں ہے، اس میں رہ جائیں گے۔ پھر اسی سامان کو سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال، اس کی صفائی، ان کا کوئی چرا نہیں لے جائے اس سے ڈرنا، اور اسی میں رہ جائیں گے تو نہ سفر انجوائے کر سکیں گے نہ مقصد حاصل کر پائیں گے۔ ہم ہمارا بچا بچا کر رکھا ہوا سامان
اپنے کہیں گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں گھر میں سارا سامان یا کوئی کسی جگہ پہ سارا اسٹور رہتا ہے کہ اس لیے رکھتے ہیں ہم کہ کسی دن کام آئے گا، کہ بچوں کے کام آئے گا. تو یہیں رکھا ہوا ہی ہے نا کہیں، تو یہاں رکھنے سے اللہ کے پاس رکھ چھوڑے. وہاں کے گھر وہاں کا گھر بھی ہمارا ہی ہے. اور مسافر جا رہا ہوتا ہے نا کہ کسی دیکھو اگر جو مسافر ہے وہ جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے نا، جیسے اگر کسی کام سے وہ جا رہا ہے یا کسی کے گھر جا رہا ہے، تو اس کام کے لیے جو چیزیں چاہیے یا جس کے گھر جا رہا ہے ان کو کیا چاہیے، ان کو اس پر اس کا دھیان برابر ہوتا ہے، اور وہی اس چیز کو دھیان میں رکھ کر سامان ساتھ لے کر جاتا ہے. اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے جب اس سے ملاقات کے لیے ہم پہلی سانس کے ساتھ چل نکلے، ہے نا، تو اس لسٹ کا سارا سامان ریڈی کر لیا ہے کہ ہم نے، کہ اگر آج بلاوا آ گیا تو اللہ کے سامنے کھولے جانے والی بیگ ریڈی ہے ہماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، ہر رات سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس دعا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے اور دنیا سے کیسا رشتہ تھا پتہ چلتا ہے. اور سونا جو ہے یہ چھوٹی موت ہے نا، کہ پتہ نہیں پھر روح واپس لوٹائی جائے گی یا نہیں. تو یہ پڑھتے تھے آپ دعا کہ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیرے متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا. تیری طرف رغبت ہے تیری خوف کی وجہ سے، اور تجھ سے تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبائے اور پھر دیکھے کہ انگلی کو کتنا پانی لگا ہے. تو جتنا پانی اس انگلی پر آئے گا اس کے خاطر پورے سمندر کو اگر کوئی قربان کر دے تو یہ کیا اسمارٹنس ہے. اور ساری کوششیں صرف اس انگلی کے پانی کے پیچھے لگا دینا حماقت ہے. اور دنیا اگر صرف اتنی ہی ہے تو اس کا غم بھی بس اتنا ہی اور اس کی خوشیاں بھی بس اتنی ہی. اس کی مال متاع عزت بے عزتی سب بس اتنی ہی. تو وہ ملے تو کیا ہے اور چھٹے تو کیا ہے. اور یہ بات سمجھ آ گئی نا، ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی، کسی کمی کی کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی، کسی سے کوئی توقعات نہیں، کوئی امیدیں نہیں، ناراضگی نہیں. جو ملا ٹھیک ہے، نہ ملا ٹھیک ہے. زندگی میں ہلکا پھلکا خوشحال رہنے کا راز ہے یہ. گھر میں سکون خوشی نہ ہو تو سوچے کہ بس کچھ دن کی تو بات ہے، بس گزر ہی جانا ہے، ان دنوں کو، اس زندگی کو گزر ہی جانا ہے. اصلی قرار کی گھر تو آخرت ہے. ہم کو پرابلمس تب فیل ہوتا ہے جب ہم اسی دنیا کو قرار کی جگہ بنانے چاہتے ہیں، اسی کو گھر بنانے پہ تلے ہے، اور اللہ نے اس کو گھر والا ٹھہراؤ دیا ہی نہیں، اور اس کو تو رکھ دیا جنت میں. ابن رجب کہتے ہیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دنیا میں لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزویں نہیں لگانا چاہیے، اور ایمان والوں کو اس کو گھر نہیں سمجھنا چاہیے جس میں وہ سکون میں رہ جائے، بلکہ اس کو ایسا رہنا چاہیے جیسے اس کو بس ابھی نکلنا ہی ہے اور وہ ہر وقت نکلنے کی تیاری میں ہی ہے. اور ہماری ہر کوشش بس یہی ٹکے رہنے کی ہے. چاہے گھر بنانا ہو، چاہے فرنیچر ہو، چاہے گاڑی ہو، ہر چیز ہم کو ٹکاؤ چاہیے، لائف ٹائم وارنٹی کے ساتھ. جو مسافر ہے اس کی کیا وارنٹی اور اس کی کیا گارنٹی. اس کا تو پیدا ہوتے ہی واپس جانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ بھول کر بس یہیں پر ڈیرا لگا لیتے ہیں، جم جاتے ہیں، پھر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور اصلی گھر کی تیاری بھی نہیں ہو پاتی. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک مثال سے بات ایکسپلین کی کہ اگر
ہم کبھی کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ہوٹل میں 1-2 دن یا ہفتے رہتے ہیں، تو وہاں ہم وہ ہوٹل روم کے لیے کوئی کسٹمائز فرنیچر نہیں بنواتے کہ یہ دیوار پر بلو کلر صحیح نہیں لگ رہا ہے، میں گرین لگوا لیتا ہوں. اور اگر ہم اس نئی جگہ شاپنگ کرتے ہیں نا، تو چاہے چیزیں استعمال کی ہو یا ڈیکوریشن کی ہو، ہوٹل روم کے لیے نہیں خریدتے. ہم وہ خریدتے ہیں تو کہ ہمارے گھر ساتھ لے کر جائیں گے. تو ان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ جو ہوٹل روم کے لیے وہ جو بیڈ ہے وہ سائز کی بیڈ شیٹس خریدے ہیں، وہاں کے لیے کمفرٹ خریدے، وہاں کے لیے ویکیوم کلینر خریدے، یا وہاں کے لیے فلاور ویس خریدے. لوگ کہیں گے بیوقوف ہو کیا، 2 دنوں کے لیے یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر لے جانا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو، کچھ پسند آیا تو اپنے گھر کے لیے کچھ لے کر جاؤ. اور ہم اس دنیا میں ایگزیکٹلی ایسے ہی جی رہے، بس جہاں سے صرف گزر کر جانا ہے وہاں ساز و سامان کا بھنڈار لگا رہے، اور ہماری حقیقی گھر کے لیے ہم نے ابھی آگے کیا بھیجا ہے؟ ہم راستے کو منزل سمجھنے کی بھول کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ایک بار جب رسول اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھر ملنے آئے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، اور گھر میں انہوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک پرانا مشق لٹک رہا ہے. مٹھی بھر جو تھے اور تھوڑی سی کیچڑ کی چھال تھی. یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ چٹائی آپ کے پہلو مبارک پر نشان ڈالے ہوئے ہے، اور آپ کا یہ توشہ خانہ جو دیکھ رہا ہوں، وہاں کسریٰ اور قیصر کو دیکھیے کیسے باغوں اور نہروں میں رہتے ہیں. کسریٰ اور قیصر پرشیا اور روم کے کنگ تھے. وہاں کسریٰ اور قیصر کو دیکھیے کیسے باغوں اور نہروں میں رہتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے چنے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ توشہ خانہ دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا ملے؟ دیکھو کہ رسول اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، بس بے نیاز تھے، اور جو بھی آتا اس کو آگے دے دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے. انہوں نے ایسی سادگی چنی ہوئی تھی. دوسری ایسی سملر حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم دے تو ہم آپ کے لیے نرم چٹائی بنواتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا اور دنیا کا تعلق ایسے ہے جیسے کوئی راہ چلتا ہوا مسافر کچھ دیر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے رک کر آگے چل دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال ہے، سوائے وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو. تعمیر ہے نا، تعمیر عمارت پراپرٹی. تو یا خود رہ رہے ہو یا آمدنی کا ذریعہ، تو بس. اور اس سے زیادہ جو بھی ہے وبال ہے، کہا گیا ہے وبال بلا ہے. اور مسافر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ مسافر کی نیند بھی کم ہوتی ہے. ہم کو مسافر کی طرح رہنا ہے تو نیند کے غلام بھی نہیں رہ سکتے. مسافر کی کبھی ٹرین صبح بہت جلدی ہوتی ہے، کبھی فلائٹ رات میں بہت لیٹ ہوتی ہے، تو نیند نہیں ہوتی، ڈسٹرب رہتا ہے. جہاں جا رہا ہے وہاں اس جگہ کا موسم میں فرق ہوتا ہے، بہت کم چیز پسند کے مطابق ہوتی ہے، نہ کھانا نہ بستر نہ ٹھنڈا گرم، تو نیند کم ہی ہوتی ہے. لیکن وہ پھر بھی ٹائم پر سب کرتا ہے اور سفر جاری رکھتا ہے اور منزل طے کرتا ہے. تو مسافر کا کھانا پینا بھی کم اور سوچا سمجھا ہوتا ہے. کبھی کوئی ٹھنڈا یا کوئی کولڈ ڈرنک یا آئس کریم آفر کرے، یا چاہے جتنے مزے والے کھانے ہو، وہ سنبھال کر کھاتا پیتا ہے کہ کہیں صرف مزے کے لیے کھا پی لیے اور سفر روکنا نہ پڑ جائے. سبحان اللہ، ایسی زندگی ہونا چاہیے. اور مسافر بہت محتاط ہو کر صحیح گاڑی صحیح بس میں صحیح نالج کے ساتھ بیٹھتا ہے. صحیح گاڑی صحیح وقت پر
صحیح جگہ لے جائے گی۔ حدیث کا اگلا حصہ، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اپنے کاموں میں تاخیر نہ کرو، ڈیلے نہ کرو، جو کرنا ہے آج اور اب کر لو۔ ہر دن ہماری زندگی میں صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس لیے اپنے کاموں کو کل پر ڈھکیلتے رہتے ہیں، اگلے ہفتے، اگلے رمضان، اگلے سال، اور ایک دن اچانک ایسی صبح آئے گی جس کی شام نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا وقت یا تو عمل میں گزرے یا عمل کی تیاری میں، کیونکہ اور تیاری بھی پھر عبادت ہے۔ تو جیسے جو وضو کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہے، چاہے وہ جو کچھ کر رہا ہے ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں ہو۔ گزرا ہوا دن جو ہے چلا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، اب کبھی نہیں آئے گا۔ اس میں جو چھوٹ گیا آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آنے والے کل کی آج ہم تیاری کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے، بہتر ہے؟ صدقے تو سب اچھے ہیں، لیکن اس میں افضل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا، جب مال کو باقی رکھنے کی خواہش ہو اور اس سے سرمایہ جمع ہونے کی بھی تمہیں امید ہو، اور اس سے خرچ کرنے کی صورت میں تمہیں محتاجی کا ڈر بھی ہو، اور اس میں تاخیر نہ کرے کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو یہ کہنے بیٹھ جائے، اتنا مال اس کے لیے، اتنا مال اس کے لیے، اب تو یہ ان کا ہو ہی چکا۔ تو جو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی ہی میں صحت تندرستی میں ضرورت ہوتے ہوئے کرے، اور مال سے مال کو بڑا کرنے کی امید ہو تب کرے، ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے تب کرے، یہ صدقہ زیادہ فائدے والا ہے۔ اور ہماری بیماری میں موت کے ڈر سے کیا ہوا صدقہ، اب تو وہ مال تمہارا رہا ہی نہیں، اب اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہ اب نہیں بھی کہیں گے تو ان کو ہی ملنے والا ہے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ نیک کام کرنے میں تاخیر نہ ہو، دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے اور کبھی سستی کی وجہ سے جو نیک کام میں تاخیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان سے نیکی کے موقع چھین لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعہ کی نماز چھوڑ دے، اس کے وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی آگے سے وہ یہ کر ہی نہیں سکے گا، اس کے دل سے اس کا دل ہی نہیں چاہے گا یہ کرے، اور پھر وہ کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تو سستی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو بھی یہ اللہ سے سستی سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ قرآن میں سورہ منافقون میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یا اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ پوری طرح خبر رکھتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی موت کو بالکل قریب سمجھ کر عمل میں جلدی کرنا چاہیے۔ آگے دیکھو کہ اب یہ کچھ اور مہلت مانگ رہے ہیں، ٹائم پہ نہیں کیا، اب مہلت مانگ رہے کہ صدقہ کراتا ہوں، اور اللہ جانتے ہیں جس نے زندگی تھی، موقع تھا، تب نہیں کیا، اب اس کو مہلت اللہ نہیں دے سکتے، مہلت نہیں دیں گے، کیونکہ اپنی سچائی بتا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو تو اس کو اپنی الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، اس گمان کے ساتھ پڑھو کہ اس کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں پڑھے گا، اور ہر اس کام سے بچو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے، یعنی وہ کام سے پہلے ہی بچنے کی کوشش کرو جس کے کرنے کے بعد ہم کو سوری کہنا پڑے گا۔ تو محتاط زندگی، پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، یہاں میرے پیر پھسل جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ بات سامنے آ گئی اپنے پیر اور جما کر رکھنا، جیسے آگے گیلا فرش ہو تو ہم اور سنبھل کر مضبوطی سے قدم رکھتے کہ کہیں پھسل نہ جائے۔
تو اپنی کمزوریاں سمجھ کر پہلے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اپنے آپ کا شمار مردوں میں کرو، ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو تاکہ وہ تمہاری گواہی دے، اور جب تم گناہ کرو تو اس کے پہلو میں نیکی کا کام بھی کرو۔ یعنی چاہ کے بھی کبھی کوئی گناہ سے بچ نہ پائے تو پھر گناہ کے بدلے نیکیاں کرو، چھپے ہوئے کے بدلے چھپا ہوا اور ظاہر کے بدلے ظاہر نیکیوں سے گناہ کو دھو ڈالو۔ حدیث میں ہے کہ اپنی دنیا کے لیے یوں کام کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے یوں کام کرو جیسے کل مرنا ہے۔ تو کیا مطلب کہ اپنی دنیا کے لیے یوں کام کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اب میں پہلے اس کا ایسا سمجھتی تھی، اس کا مطلب کہ اگر لوگ ایسے کام کریں گے جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو اور زیادہ چیزیں اس کو پھیلا دیں گے اور بڑی لمبی لمبی پلاننگ کریں گے، بڑی بڑی امیدیں رکھیں گے، جو تو منع کی گئی۔ لیکن دیکھیں استاد کی یہ بینیفٹ ہوتے ہیں، اتنا اچھی طرح سے ہم کو ہمارے ٹیچر نے اس کو سمجھایا کہ اس کا یہ مطلب ہے ہمیشہ یہاں ایسے تم جو دنیا کے لیے کام ایسے کرو جیسے ہمیشہ رہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کہیں ہم ہمیشہ رہنے والے تو کیا ہوتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں ہمیشہ تو رہنا ہے، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، اور ادھر ہی تو ہے نا، کہیں جا تو نہیں رہے نا، تو اس وجہ سے پھر ہم کیا کرتے وہ کام اتنا اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو ٹال بھی دیتے، اس میں سستی بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کے کاموں کو ایسے کرو تو صحیح ہے۔ اور آخرت کے لیے کام جو ہے کہ آخرت کے لیے یوں کام کرو جیسے کل مرنا ہے، یعنی کام کرو کہیں کرنے سے پہلے مر نہ جاؤ، تو پھر اس میں جلدی کریں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے، سیو نہیں کرتے تھے کوئی چیز، کل کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، اور ہم سب آج بھی زیادہ کل کی فکر کرتے ہیں، جبکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ حال میں رہو، یعنی پریزنٹ میں، اپنے آج میں رہا کرو، فیوچر کا غم اور فکر چھوڑ دو۔ اور ہماری الماری بھر کے کپڑے کیا بتاتے ہیں کہ ہم کل کام آئیں گے، گرمی چل رہی ہے تو سردی کے لیے، سردی چل رہی ہے تو گرمی کے لیے، کسی شادی کے لیے، کسی پارٹی کے لیے، کسی عید کے لیے۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ اگلا حصہ حدیث کا، صحت میں سے لے لو بیماری سے پہلے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کچھ کام کر لینے کے قابل ہوتا ہے، وہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان صحت میں کام کر لیتا ہے۔ جیسے رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہم محنت صفائی والے کام ہم پہلے سے کر لیتے ہیں کہ آگے جا کر ان کو کرنا ہم کو بھاری لگے گا۔ ویسے ہی بچے کی اگر ہم کو ڈیلیوری کا ڈیٹ قریب ہو تو ہم کیسی تیاری کرتے ہیں کہ آگے جا کر نہیں کر سکیں گے۔ تو دیکھو کبھی کسی کی آنکھیں اچانک چلی جاتی ہے، اب وہ چاہ کر بھی قرآن خود سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکے گا، کان سننا بند کر دیتے ہیں تو نہ وہ قرآن کی تلاوت کبھی سن سکے گا، نہ کبھی اذان سنائی دے گی اس کو۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اچانک ایک دن ان کا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا بند ہو جاتا ہے، نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کرنا بند ہو جاتا ہے، جس بھی وجہ سے۔ تو اگر آج کر سکتے ہیں تو دوڑ کے غنیمت جان کر لے، آگے کچھ اور نہیں تو بڑھاپا تو آنا ہی ہے، اور جیسے بڑھاپے کے لیے ہم چیزیں مال اکٹھا کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے گی، اس سے زیادہ ہم کو اعمال اکٹھا کرنے ہیں کمزور وقت کے لیے، بڑھاپے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ فتنہ ظاہر ہو جائے جو رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، یعنی حالات تبدیل ہوتے جائیں گے، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں پہلے گھروں میں ٹی وی نہیں تھے، بہت ٹائم بچ جایا کرتا تھا، پھر ایک گھر میں ایک ٹی وی آ گیا، پہلے اس پر ایک چینل آتا تھا، پھر کچھ ٹائم کے بعد
اس پہ ہزاروں چینل 24 گھنٹوں کے لیے آنے لگ گئے. پھر ہر گھر کے ہر روم میں ایک ٹی وی آ گیا. اس کے بعد تو پھر انٹرنیٹ آ گیا اور بڑے فتنوں میں ہم گر گئے. اور پھر اس کے بعد تو سیل فون آ گیا. ہر ہاتھ میں فتنہ آ گیا. 2 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک ہاتھ بزی ہو گئے. اور دیکھو یہ فتنہ کہ کبھی کسی کو ٹیکسٹ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، کوئی کلپ دیکھتے ہوئے نماز میں دیر ہوئی ہماری. یہ ہے فتنہ. اگلا پارٹ حدیث کا، زندگی میں موت سے پہلے، یعنی جو قبر والے ہیں، سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے. وہ چاہ کے بھی ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. زندگی کا وقت جو ہم کو دی گئی ہے بہت ہی کم ہے. قبر میں جو وقت ہوگا اس کے بنسبت قبر میں بہت زیادہ وقت ہے، اور آخرت تو ہمیشہ کی ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے زندگی قیامت کے دن چاہے 1000 سال جیے ہو، بس ایک دن یہ دن کے ایک حصے کی طرح لگے گی. اور اس آدھے دن کی محدود لمیٹڈ وقت میں ہمیشگی کی تیاری کرنی ہے. کہاں ہے وقت ضائع کرنے کے لیے؟ کہاں ہے وقت ہمیشگی کے لیے؟ انعام جمانے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس دنیا میں ہم خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عمر کے 22-23 سال اسکول کالج پڑھتے ہیں. پھر اگلے 20-22-25 سال بزنس یا جاب کے پیچھے زندگی لگا دیتے ہیں. جب کچھ جم جاتے ہیں ہمارے لیے کچھ اناف ہم سمجھتے کہ ہو گیا، تب ہم بچوں کے لیے جمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جب آرام سے انجوائے کرنے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ آ گیا بڑھاپا اور بیماریاں اور کمزوریاں. تو یہاں بویا اور اس میں اتنی زیادہ زندگی، اتنا زیادہ وقت دے دیا، اس کو یہاں بھی انجوائے کرنے کے ٹائم ہم آنے سے پہلے ہی بڑھاپا اور بیماریاں اور پھر موت. اور یہ بھی تب اگر اتنی لمبی زندگی کسی کو مل جائے، اتنا کچھ اس کو دینے کے بعد اتنا تھوڑا سا حاصل ہو سکتا ہے، وہ بھی چھینا جاتا ہے. پھر ہمیشہ کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کتنا ٹائم لگانا صحیح ہوگا؟ اور اس زندگی کی خدمت میں رہے تو اس کے لیے وقت کہاں سے ملے گا؟ اور اس دنیا کے معاملوں میں اگر کچھ کم بھی ہو جائے نا، کچھ کم بھی ہو گیا، کوشش کے بعد کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا اگر کم ہو تو. جیسے کلاس میں فیل ہو گئے، یا بزنس فیل ہو گیا، یا شادی ٹوٹ گئی، یا بیوی فوت ہو گئی، دوسرے آپشن ہمیشہ ہوتے ہیں. پھر سے ایگزام لے سکتے ہیں، دوسرا بزنس ٹرائی کر سکتے ہیں، دوسری شادی کی جا سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو کوئی پیسے سے یا کسی اور طرح سے مدد کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کبھی کس کا ہاتھ پیر کٹ جائے تو پروستھیٹک آرم اور لیگ لگایا جاتا ہے. دوسروں کا ہارٹ بھی ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں. پھر بھی حالات خراب رہ جائے تو بھی ہر دن کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بدل ہوتے رہتا ہے. دیکھو نا کہ کبھی ہم کو کوئی چیز بری طرح لگ گئی نا، کبھی دروازہ لگ گیا، کبھی کچھ چیز لگ گئی، تو شروع میں درد زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتا ہے. کسی بھی حالت میں، کسی بھی ایسے آزمائش یا ٹیسٹ میں شروع میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی ہے. وہ ہمیشہ نہیں رہتی اور ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. برے دنوں کے بیچ میں بھی نا کچھ راحت اور کچھ اچھے دن، اچھے موقع ملتے رہتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں بدلا نا تو پھر بھی زندگی تو ختم ہی ہو جاتی ہے. اب اس کے بنسبت قبر میں کچھ کم ہو گیا، آخرت میں کچھ کم ہو گیا، وہاں فیل ہو گئے، وہاں لاس ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ نہ کوئی مدد کرے گا، نہ ہاتھ بٹائے گا، نہ پھر سے صحیح کرنے کا چانس ملے گا. بس ایک بار اندر چلے گئے نا تو بس وہاں سب فائنل، اور جو انجام ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. دنیا بونے کی جگہ، عمل کی جگہ، اور آخرت جزا کی جگہ ہے. تو جو کچھ آخرت کے لیے چاہیے اسی دنیا میں ہوتے ہوئے بونا ہوگا، تب وہاں کی فصل تیار ہوگی. تو دیکھو کہ یہاں کا کچن، یہاں کا بیڈ روم سجا رہے ہیں ہم، وہاں بھی کچن اور بیڈ روم کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم کو ہی بنانا ہے، سجانا ہے. اور جس کو دیکھو اس کو آج یہاں دنیا ہی کے لیے
دنیا کافی نہیں ہو رہی ہے، اتنی دنیا نے اپنے آپ میں مشغول کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دنیا پسند کی نہیں ملی یا بار بار مشکلات آئی، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو کیوں آزما رہا ہے، ہماری دنیاوی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، گنہگاروں کو اور کافروں کو بھی چھپر پھاڑ کے دنیا مل رہی ہے۔ لوگوں کو کی اس سوچ اور اس شکایت اور ناراضگی کی وجہ ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اور اللہ کے انسان کو پیدا کرنے کے مقصد ان کے لیے کلیئر نہیں ہے، اور اس وجہ سے اللہ سے اور زندگی سے غلط توقعات رکھ کر خود کی پریشانی میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی مایوسی میں لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں یا خودکشی بھی کر دیتے ہیں کہ میرے لیے اب دنیا میں جینے کے لیے اب بچائی کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بہت پیاری چیز کھو جائے نا، تب بھی درد تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسے ہوا کہ زندگی بے مقصد لگے تو ہماری ترجیحات، ہماری محبتیں صرف دنیا ہے، یہ سمجھ جائے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ میں ایمان نہیں ہونے کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی کمی ہے۔ اور ایک اور وجہ اس شکایت کی اسکالر کہتے ہیں کہ دنیا سے ان کو خود اتنی محبت ہے، دنیا ان کے لیے اتنی اہم ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جس کو یہ دی ہے وہ اللہ ان سے راضی ہونے کی علامت ہے، جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک عیب دار بکری جس کا کچھ بھی قیمت نہیں ہے، اور وہ اگر مردار ہو وہی بکری، اب اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے یہاں اس سے بھی کم قیمت اس دنیا کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو فرعون کو بھی دے دیا، اتنا پھیلا کے دے دیا تھا فرعون کو اس دنیا کو۔ اس کا علاج ہے، اس سوچ کا، اس رویے کا علاج ہے صحیح علم اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت اورینٹڈ زندگی۔ اور یاد رہے، دنیا صرف عمل کی جگہ ہے، آخرت جزا کی اجر کی جگہ ہے، اور اس دن دنیا کی کچھ بھی مل جانا اللہ کے نظر میں کامیابی نہیں ہے، اور نہ اللہ کے پسند والا ہونا ہے، اور نہ اس کا کم ملنا اللہ کے ناراضگی کی نشانی۔ لیکن یہ تو مال کے معاملے میں، لیکن علم اور دین کا صحیح فہم اللہ صرف ان کو دیتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں، جن سے محبت ہے۔ اللہ ہم کو ان میں شامل کرے۔ اگر شکایت کرنی ہے تو اس کی کمی کی شکایت ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو زینت اور لذت بخشی ہے، لیکن وہ صرف آزمائش کے لیے۔ اسکالرز نے اس کی مثال ٹی وی پر جو ایڈورٹائزمنٹس آتی ہے اس سے دی ہے کہ ہر ایڈورٹائزمنٹ ایسی بنائی جاتی ہے کہ لگتا ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی ایئر لائنس ہو کہ اس سے ٹریول کرو، اور کوئی جگہ بتاتے ہیں وہ لوگ کہ یہ وزٹ کرنے والی یہ اسپاٹس ہے، تو اس جگہ گھومنے کے لیے جاؤ تو ایسے ہے جیسے جنت میں ہوں گے، اور یہ خوشی کا ڈیفینیشن ہے، ایسے لگتا ہے۔ حقیقت میں بالکل ایسے نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اتنا خوش اور خوبصورت بتاتا ہے کہ دیکھنے والے اپنے حال پر ترس کھاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایڈورٹائزمنٹ والے اکثر اندر سے بہت خالی اور غمگین ہوتے ہیں۔ کئی لوگ نشے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، غم محسوس نہ ہو اس لیے، اور کچھ ٹائم بعد اتنا بھی کافی نہیں ہوتا ان کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے دنیا میں صرف غم، تکلیف، پریشانی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہو، اور قیامت کے دن ایسے کو اگر جنت میں صرف ایک بار ڈبا کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنی تکلیف پریشانی سہی تھی تم نے، وہ کہے گا بالکل بھی نہیں، میں تو تکلیف پریشانی جانتا ہی نہیں۔ اور جس کو دنیا میں صرف آسانی اور خوشی ملی اور وہ دوزخ میں ایک بار ڈبا کر نکالا گیا اور دنیا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا تو کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں خوشی آسانی ہوتی کیا ہے۔ یہ ہے حقیقت دنیا اور آخرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہو، ان میں سے پہلا کہے اپنے چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں جب تک تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ تو جو پہلا ہے جتنی چاہت ہو
اس کے مطابق لے لو. پہلا دوست مال ہے. دوسرا جو یہ کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تم مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. یہ ہماری فیملی ہے, ہمارے لوڈ ونز ہے, ہمارے اہل و عیال. اور جو تیسرا ہے جو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا, ہمارا عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور وہاں سے بھی ساتھ ہی اٹھے گا. یہ حدیث کے کنکلوژن پہ دیکھو, ہم حدیث لٹریچر سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر جو ہے, جو اس حدیث کے راوی ہیں, ان کی عمر اس وقت وہ ٹینیجر ہوں گے. 18-19 سال کی ان کی عمر تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان کو اس حدیث کے ذریعے شعور والی زندگی کی شروعات ہی میں دنیا کی اصلیت کیا ہے اور کامیابی چاہتے ہو تو اس کو کس طرح نیویگیٹ کرنا ہے, ہینڈل کرنا, ان کو سکھا رہا ہے. لیکن ایسے حدیثوں کی جو سیکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کا بیسٹ فائدہ ریئل زندگی کے انٹرنس پر جب ہم شروع کرتے ہیں زندگی تب سب سے زیادہ ہے. ویسے تو جہاں آنکھ کھلی وہی سویرا, جب تک سانس باقی ہے تب تک امید اور موقع ہے. ایسی حدیث نمبر 19 میں ہم نے پڑھا تھا جو ابن عباس سے روایت تھی, جب ان کی عمر صرف 11-12 سال ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقدیر کا مسئلہ, صرف اللہ ہی سے مانگنا اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا اور اللہ کے سوا ہر کسی سے بے خوف ہو جانے والا سبق پڑھایا تھا. تو دیکھو کہ اگر یہ ایج گروپ دیکھو 11-12 سال سے لے کے 18-19 سال, ہم کو ابھی تو میک شور کرنا ہے. یہ بچوں کی تربیت میں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ہمارے بچوں کی تربیت میں انکلوڈ کرنا چاہیے ہم کو, کہ ہم کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی اس میں جو سکھایا جا رہا ہے اچھی طرح سمجھ جائے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. آگے قدم قدم پر ان کو اور ہم کو یہ حدیث کی ٹیچنگز کام آئے گی. اگر یہ حدیث کی سمجھ آ گئی نا, اور جس کو یہ حدیث سمجھ آ گئی اور اس پر یقین ہو گیا, تو اس سے ہمارے عقیدے میں مضبوطی آئے گی. زندگی ہر پریشانی, تکلیف, مشکل کی طرح جو دیکھنے کا ہمارا رویہ یہ بدل جائے گا, لائف کا پرسپیکٹیو بدل جائے گا. جو حدیث کا مفہوم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سارا مال صدقہ نہ کرو, اپنے بچوں کو کسی اور کا محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کو غنی چھوڑا جائے, یعنی رئیس. یہ دنیا میں اپنے بچوں کو غنی امیر چھوڑنا تو ہم کو اچھے سے سمجھ آتا ہے, کیونکہ ہماری سمجھ میں امیری بس پیسوں کی ہی ہے, جو غلط سمجھ ہے. بچوں کو ان کی صحیح تربیت کرنا, ہم بچوں کی محبت میں ایسے قید ہے کہ ان کی دنیا سنوارنے کے لیے, ان کو اس دنیا میں رئیس چھوڑ کر جانے کے لیے اپنی آخرت قربان کر دیتے ہیں. اور ان کی ایسا کر کے ہم ان کے آخرت میں کہ فقیر چھوڑ دیں گے. چلو اگر ہماری قربانی سے نا, ہماری آخرت کی قربانی سے ان کو کوئی ایکچوئل میں فائدہ ہوتا تو بھی کوئی تسلی ہم کو ملے, ویسا بھی تو ہونا نہیں ہے. پھر ہماری یہ جو ویکنیس ہے نا, یہ وجہ بنتی ہے ہماری کمائی خراب کرنے کے, ہمارے لوگوں کے حق مارنے کے لیے میں, اور لوگوں کے مال اور پراپرٹی میں خیانت کی, زکوٰۃ صدقات میں کوتاہی کی, اللہ کے حکم کے خلاف سود اور قرضے لینے کی. صحابہ وہ لوگ تھے کہ دنیا کو سامنے دیکھ کر بھی اس کے دھوکے پر یقین تھا, اور آخرت غیب میں ہے لیکن اس پر یقین تھا جیسے وہ حاضر ہو. تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت پر دنیا قربان کرتے تھے اور اپنے بچوں کو حقیقت میں اللہ کی امانت سمجھتے تھے. ان کی تربیت اس بات کی گواہی ہے. اور اللہ نے جو ہم پر بچوں کی ذمہ داری دی ہے, اپنی امانت ہمارے پاس دی ہے, ان کو ان کے دین میں, اللہ کے ساتھ قربت میں, آخرت کے اعتبار سے عمل میں خود سے زیادہ رئیس چھوڑنا ہے, دنیا کے پیسوں میں نہیں. ہمارے بچوں کی لائف سے ریلیٹڈ ہمارے سارے ڈیسیجنز ان کے اس دنیا تک کے لیے ہی سوچ کر ہم لیتے ہیں. اور کیوں نہیں ہم ایسا کریں, جو ہم نے اپنے لیے چاہا بس وہی ان کے لیے ہم پسند کرتے ہیں, جب ہمارا ہی پرسپیکٹیو رانگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہود, مجوس, نصارہ بناتے ہیں. تو یہ حدیث بھی دین کے معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم ماں باپ کے بچے مسلم بنتے ہیں اور کرسچن ماں باپ کے بچے کرسچن,
ویسے ہی جو ماں باپ، جو فیملی دنیا کو ترجیح دیتی ہے، ان کے بچے بھی وہی ترجیح بناتے ہیں۔ جہاں ماں باپ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی چادر سے باہر پیر پھیلاتے، دیکھ لو ان کے بچے خود بھی ایسے کرنے کو برا نہیں سمجھیں گے۔ جو قرضے میں ڈوبے رہنے کو برا نہیں سمجھتے، وہ ان کے بچوں کے لیے آگے کا راستہ اور طریقے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم اکثریت کو بس اسی پیٹرن پر جیتے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی تو مطلب ہے اجنبی جیسے جینے کا، ہر کسی سے الگ، وہ کرنا پڑے تو کرنا جو کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ اجنبی کسی اور کی طرح نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو اجنبی کہتے ہیں۔ تو مومن کی زندگی دو میں سے ایک حالت میں گزرتی ہے، یا تو مسافر یا اجنبی۔ بہتر ہے، دونوں میں بہتر ہے کہ وہ مسافر جیسے جیے، اور نہ ہو سکے تو اجنبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو دنیا بس آخرت کمانے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ دنیا سے بے رغبتی رکھے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے حق ادا کر کے، اپنے فرض پورے کر کے یہاں سے جائے۔ آخرت کو ترجیح دینا، جسم سے زیادہ روح کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس جسم سے پہلے بھی ہماری روح تھی، اور اس جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی ہماری روح باقی رہ جائے گی۔ دنیا اگر جسم ہے تو آخرت روح ہے، جسم کے لیے روح کو قربان مت کر دینا۔ تو اپنی منزل کا، جنت کا غم لگا لینا ہے کہ منزل پا لینے تک دم نہیں لینا، رک نہیں جانا، چاہے ایزی چاہے ہارڈ۔ الحمدللہ، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں ہم۔ حدیث نمبر 40 اللہ کے کرم سے کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الحرم واعوذ بک من البخل۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سستی سے، تیری پناہ مانگتے ہیں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں ناکارہ بڑھاپے سے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں بخل سے، کنجوسی سے، دل کی تنگی سے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی فیہا التی فیہا معادی واجعل الحیات زادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ، تو ہمارے دین کو سنوار دے، جو ہمارے معاملے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے جس میں ہماری معیشت ہے، ہماری آخرت سنوار دے جہاں ہم نے لوٹنا ہے، ہماری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا، اور ہماری موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔